بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج محمد اول کے جو ہم بات کر رہے تھے اس کی عارضہ حکمت عملی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سب سے اہم گزارش کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ تک مکمل بات آپ تک پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ محمد نے اپنے 8 سالہ مختصر دور حکومت میں خداداد صلاحیتوں اور اپنی آئینی قابلیت سے سلطنت عثمانیہ کو وہی مقام عطا کیا جو اسے امیر تیمور کے حملے سے پہلے حاصل تھا۔ اس کی پالیسی توسیع سلطنت کی بجائے استحکام سلطنت اور شیرازہ بندی پر منحصر تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد کی تمام مملکتوں سے صلح کے معاہدے کیے۔ بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے، البتہ جب کسی نے دست درازی کی تو اس نے اس کا مؤثر جواب دیا اور اپنے آپ کو بطور جرنیل بھی کامیاب ثابت کیا۔ سرویا، ولاچیا اور البانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے اور ان کے سفراء کا استقبال کیا اور انہی سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اب اس کے بعد قرا چند اور محمد، ان دونوں کا آپس میں کیا سلسلہ تھا؟ محمد اول کے دور میں قرا چند نے بغاوت کر دی، اخیسوس سمرنا برگیماس پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ محمد نے اسے شکست دی مگر بعد میں اس نے اس کی خطا معاف کر کے اناٹپکو پولی کا لقب دے کر اس کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد محمد نے ہنگری پر ناکام حملہ کیا، البتہ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مشرقی یورپ کی طاقتوں کو ترکوں پر جارحانہ کارروائی کی جرأت نہ ہوئی جو وہ سوچ رہی تھی۔ قرامان اور محمد، آگے قرا چند تھا، اب قرامان ہے۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی۔ اس نے 1415 میں محمد پر حملہ کیا مگر شکست کھائی اور معافی مانگ کر حلیف رہنے کا وعدہ کیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے پھر بغاوت کی۔ اس مرتبہ پھر محمد نے اسے شکست دی اور حسب عادت اسے معاف کر دیا اور کہا کہ کیا کہا؟ تم جیسے ذلیل انسان کی سزا میری عزت اور جلال کو زنگ آلود کر دے گی۔ اگر تمہاری فریب کار فطرت نے تمہیں اپنے قواعد سے پھیر دیا تو میری فطرت مجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جو میرے نام کے شایان شان ہے کہ تم زندہ رہو گے۔ اس وقت کی ترک ریاستیں، انگورا کی جنگ کے بعد اناطولیہ کی ترک ریاستوں نے آزادی حاصل کر لی تھی۔ محمد نے آئدین، متشا، حمید، گرمیان، قدحان، ساروخان کے حکمرانوں سے دوبارہ عثمانی سلطنت کی قیادت تسلیم کروائی اور انہیں خراج ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں درویشوں کی سازش کیا تھی محمد کے خلاف۔ 1415 سے 1416 تک محمد کو درویشوں کی بغاوت سے نپٹنا پڑا۔ بہر الدین نامی ایک عالم کو موسیٰ نے قاضی عسکر مقرر کیا جو اس سازش کا روح رواں تھا۔ حریت، مساوات اور رواداری ان کے نعرے تھے۔ ایک نو مسلم یہودی طور لقمہ کمال اس کا خاص اور جوشیلا مرید تھا۔ موسیٰ کے بعد محمد نے اسے جلا وطن کر دیا۔ محمد نے شاہ بلغاریہ کے بیٹے کو جو کہ مسلمان ہو چکا تھا اس کی سرکوبی کے لیے لکھا۔ وہ بہر الدین کے مرید یوراکلوجی مصطفیٰ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ محمد نے ایک فوج بھیجی جو ناکام ہوئی۔ آخر کار محمد نے وزیر اعظم بایزید پاشا کو بھیجا جس نے درویشوں کو شکست دی۔ یوراکلوجی مصطفیٰ ازہر کے قریب اور تورلقہ کمال مگنیشیا کے قریب گرفتار ہو کر قتل ہو گئے۔ سازش کا سرغنہ بہر الدین سیرلیں کے مقام پر گرفتار ہوا اور اسے مقدونیہ میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد آگے بحری جنگ ہے جو 1416 سے 1419 تک کے درمیانی عرصہ میں محمد اور ہند کہانی کے درمیان کئی معرکے ہوئے جن میں مسلمانوں کا بیڑا لیگی پولی پر تباہ ہوا۔ عیسائی بیڑا لوریڈانو کی زیر قیادت آیا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ وینس کا بحری بیڑا تھا۔ بحری جنگ میں محمد کو شکست ہوئی۔ آپ دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے سیرت اور کردار کو۔ تو ہم ایک سیکوینس سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسے سیکوینس سے اس ترتیب سے جس کتاب کے اوپر سے ظاہری بات ہے کہ اتنی تاریخ تو انسان کے دماغ کے اندر اسٹور نہیں ہو سکتی کہ اس کا ایسے پڑھ سکے، تو جس کتاب کے اوپر سے پڑھ رہا ہوں اسی سیکوینس سے ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سیرت و کردار کو دیکھتے ہیں۔ محمد اول عثمانی خاندان کے معمار تھے۔ وہ بے حد کشادہ دست، منصف مزاج اور وعدوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ اس کی عدالت میں ہر مذہب، اقوام اور فرقہ کو مساوی حیثیت حاصل تھی۔ لوگ اسے چلیبی محمد، شریف النفس محمد کہتے تھے۔
اس سے بہتر کوئی لقب اس کے کردار کی انسانیت، نفاست و لطافت کا مظہر نہیں۔ رعایا کے فلاح و بہبود سے اسے خاص لگاؤ تھا۔ اپنے دادا مراد اول کی مسجد کو مکمل کروایا، جس کی تعمیر اس نے بروسہ میں شروع کرائی تھی۔ گو محمد اول کے دور میں توسیع سلطنت نہیں ہوئی، مگر اس کی بنیادی جنگ انگورا کے بعد 1413 تک کا دور مسلسل جنگ و جدل کا دور رہا، مگر اس کے باوجود اس نے باغی ترک ریاستوں کو دوبارہ باج گزار بنایا اور اپنی سلطنت کے کسی بھی حصہ پر قبضہ نہ ہونے دیا۔ اس پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی قاسم کو اندھا اور سلمان کے لڑکے کو قتل کرایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تخت کے دعوے داروں کی رقیبانہ ادا کے انتہائی خوفناک نتائج کا تجربہ کر چکا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی سائل باکرم ہوتا تو سلطنت دوبارہ اس مرض لا علاج میں مبتلا ہو جاتی جو اس کے دور حکومت کے آغاز میں تھی۔ بقول لین پول، یہ ایک کلیہ بن گیا تھا کہ ترکی شہزادہ کی اقتدار پسند فطرت سلطنت سے کم کسی شے پر کبھی قناعت نہیں کر سکتی۔ محمد کو فنون لطیفہ سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کی خوش مزاج طبیعت اسے دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتی ہے۔ اسے حرمین شریفین سے بیاد لگاؤ تھا۔ ہر سال مکہ شریف کو بہت سی اشرفیہ بھیجتا رہتا تھا کہ وہ حرمین شریفین کے مساکین میں تقسیم ہوں۔ یہ رقم سفرہ کہلاتی تھی۔ الغرض محمد کی حکومت نہایت ثابت قدمی، جواں مردی، عزم و استقلال کے ساتھ ختم ہوئی۔ ترک سلطنت کو ایک نئی زندگی دی اور پھر ایسی ہوئی کہ جیسے انگورا کیا اس پر کوئی اثر ہی نہ پڑا۔ یونانی اس کی مستقل مزاجی اور محتاط طبیعت کی بنا پر اسے اونٹ سے تشبیہ دیتے تھے۔ اب اس کی وفات ہے جی، محمد نے 1421 میں وفات پائی اور بروسہ میں مسجد خضرا سے متصل، جسے اس نے خود تعمیر کرایا تھا، میں خود دفن ہوا، مطلب اس کو دفن کیا گیا۔ اس کو بجا طور پر عثمانیہ سلطنت کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو سب سے اہم ٹاپک ہے جو کسی بھی ترک کے لیے اور کسی بھی مسلمان کے لیے، وہ ہے جی قسطنطنیہ کے حوالے سے۔ تو فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور فلسطین کے حوالے سے ابھی بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے، ہمیں اس کی تاریخ لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ 1-2 ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ تمام قسم کی یہ فتوحات اور یہ جو کیا اسے کہتے ہیں فلسطین کے حوالے سے آپ کے سامنے تمام تاریخ پیش کی جائے گی۔ تو ویڈیو میں لازمی بنے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ۔